یہ رحمان شہید کی ان کی تھی لیبر یونین، بھٹا مزدوروں کی لیبر کے لیے کام کرتا تھا، اور یہ جرنلسٹ صاحب کی وہ موومنٹ چلی جرنلسٹ کی، جس میں نثار عثمانی، مناج برنا وغیرہ تھے، ان لوگوں کی وکالت کرتا تھا۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہوتے تھے، ان میں جاتا تھا، اور مجھے یہ میرا دل مانتا نہیں تھا کہ میں یہ کراس اوور کر جاؤں۔ یہ لیکن ڈی کلاس کیا، لیکن یو کیم فرام اے ویری ویل آف فیملی، تو پھر آپ زیادہ آپ کا تعلق مزدوروں سے اور ان طبقات سے، ان کی طرف زیادہ مائل تھے آپ؟ بہت زیادہ سرخے آج کل، اور یہ اس نے ساتھ دیا مجھے، اس نے ہر نہیں، میں باپ فوجی، دادا فوجی، پردادا فوجی۔ اچھا میم، اسی کیونکہ سر نے کہا کہ جس طرح ہم نے بھی دیکھا بہت بزی رہتے تھے، اور جتنی بھی ابھی سر نے ہی ڈسکس کیا، جیل بھی کاٹی، اس سارے سینیریو میں بینگ اے وومن مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، آپ بڑے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، تو اس کو آپ نے کوپ اپ کیسے کیا تھا اس ساری سچویشن کو؟ میرا خیال ہے اب آ کر کے مجھے خیال آتا ہے کہ ہی ٹوک آل دی ڈیسیجنز ان آور لائف، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب ہے یہ پرواہ نہیں تھی کہ اگر یہ جیل چلے گئے ہیں تو پیچھے روٹی ہے کہ نہیں ہے، پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، مگر آئی جسٹ اسٹوڈ بائی ہم، اور میں نے کبھی ان کو کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، جو سیاسی، سماجی یا فائنینشیل جو پرابلمز تھیں یا ایشوز تھے، ان سے میں نے ان کو کبھی نہیں روکا۔ دیٹس ریئلی گریٹ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہے اعتزاز صاحب، میں آپ کی مہر تصدیق اس پہ کہوں گا، میں جب ان سے بات کر رہا ہوں، انہیں دیکھ رہا ہوں، تو شی از اے پریٹی اسٹرانگ وومن، ادروائز اتنا آپ نے زندگی میں جھٹکے، کبھی وزارتیں، کبھی حکمرانیاں، کبھی ملتان کی جیلیں، نہیں اس کی بھی، اس نے میں نے بھی ویمنز ایکشن فورم کے ساتھ بہت جیلیں ضیاء الحق نے ایک لا بنایا تھا جس میں عورت کی شہادت آدھی مرد کے برابر، جو عورتیں پیش ہوں تو ثابت کر سکتی ہیں، جہاں ایک مرد کی بھی شہادت مانی جائے گی۔ اس قانون کے خلاف انہوں نے ایک جلوس نکالا، 50-60 عورتیں تھیں، اور ان کی اتنی پٹائی ہوئی، غالباً ریگل تو نہیں تھا، ریگل مجھے یاد ہے تھوڑا، جی، اور اس میں اس دن سے اور اس سارے جو ان کی مار کٹائی ہوئی، یہ گرفتار ہو کے میری اس میں والدہ، میری بڑی بہن وہ بھی اس میں تھی، میری بھانجی۔ مگر یہ ایک چیز میں اس وقت ضرور بتاؤں گی کہ ہمیں ریگل پہ مارا بھی گیا، کئی دفعہ ہمارے جلسے جلوس توڑ دیتے تھے، آ جاتے تھے، وائلنس ایک حد تک ہوتا تھا۔ آج کا وائلنس جو ہماری عورتوں پہ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے جب یہ مشرف کے زمانے میں اعتزاز کو گرفتار کر لیا تھا اسلام آباد میں، جب ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، تو میں ان کے سامان لے کے آ رہی تھی لاہور سے اسلام آباد، یہ جیل جا چکے تھے، میں بڑی خرامہ آ رہی ہوں کہ پہنچی ہوں 11 بجے، تو 3 بجے لاہور سے فون آ گیا کہ جی وہ تانوں پھڑن آئے سن۔ میں نے کہا مجھے بھی پکڑنے آ گئے۔ سو اینی وے، رات کے وقت میں گاڑی پکڑ کے کہیں بہت دور اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی، انہوں نے تلاش کیا، مگر آج جو ماحول ہے، آج کے ماحول میں اگر کوئی خاتون باہر نکلتی ہے، سیاسی عمل میں داخل ہوتی ہے، سیاست میں اپنا وجود منوانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتائج بہت خوفناک ہیں، بہت خوفناک۔ ویسے آج تو نہیں ہونا چاہیے، ہماری سی ایم جو ہے، پہلے ہم نے بڑا فخر کیا جب پہلی دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو بنی، تو پورے دنیا میں یعنی نام ہوا کہ پاکستان میں یہ ہوا، تو اب تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے جب سی ایم محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ بہرحال آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ اعتزاز صاحب ایسا انوائرمنٹ نہیں تھا، بڑی لڑائیاں لڑیں، کوڑے کھائے، ہم صحافیوں نے، دوستوں نے بھی کھائے، ضیاء الحق کا سارا عہد میں نے دیکھا، بڑا ظالم عہد تھا جی، بڑا ظالم عہد تھا وہ، اور میں اس سے برا تھا، ارے بھائی چوکوں پہ پھانسیاں، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ قلعے میں الٹا ٹانگ رہے تھے، سب لوگوں کو سلوں پہ لٹا رہے تھے، خواتین کو قلعے میں لے کے جاتے تھے،
ये शाहिदा जबीन जी बिल्कुल, शाहिदा जबीन का छोटा भाई 17 साल का जी, जिसको फांसी हुई थी। नासिरा जो राना शौकत की बेगम थी, उनको ले गए थे। उनको आबदा मलिक मरहूमा। तो आपके दोस्त का क्या नाम है? सहबाई, सरमद की वालदा, सरमद की वालदा चली गई इसी एक ऐसे जुलूस में। वो जो शायर भी हैं और जी जी जी, तो बुजुर्ग थी। अब उनको एक बड़ा फिक्र था कि सरमद चूँकि पीटीवी की नौकरी करता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में मेजर ने कहा जी की ना है ਤੁਹਾਡਾ? उन्होंने कहा मेरा ना है पुट्टो। वो मर गया पूछते हुए तेरा ना की बीबी? उन्होंने कहा मेरा ना पुट्टो। सो मतलब ऐसी औरतें। ये जो बात आपने की, एतजाज साहब आपसे भी यही सवाल कि उस वक्त की जो इवन सिविल सोसाइटी थी वो बड़ी प्रोग्रेसिव थी जी। आज की सिविल सोसाइटी, जिस तरह मनु भाई को ने ना उसको एक नाम दिया, मैं उनका नाम दोहरा रहा हूँ, वो कहते हैं आज सिविल सोसाइटी नहीं, ये शोगल सोसाइटी। पंजाबी में शोगल कहते हैं, उर्दू में शगल कहते हैं। वो उस वक्त की सिविल सोसाइटी में ज़्यादा जान थी, कोई थोड़ा लेफ्ट का असर था, सोवियत यूनियन उधर खड़ा था, क्या वजह थी? बड़ी मार खाई, मैंने खुद देखा, कवर किया। उस वक्त की सिविल सोसाइटी को भी आप देख लें, और 2007 से 2009 ये 15 साल पहले की सिविल सोसाइटी भी बड़ी जानदार थी जी। ये जब लॉयर्स मूवमेंट हुई है, वकला की मूवमेंट में मैं तो चूँकि उसके में एक था ही पिवटल रोल था, नहीं जो भी गरीबाना रोल था, फ़कीराना, पर जो सिविल सोसाइटी थी उसने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया उसमें। और जहाँ जुलूस जाता था, मैं जब एक दफ़ा नज़रबंद था, इसने मुशर्रफ ने कर दिया, तो बुशरा ये ख़वातीन की जुलूस लेके लाहौर से इस्लामाबाद आई, और कोई 200 गाड़ियाँ चली थी, 10-12 गाड़ियों से। रास्ते में मिलती की गाड़ियाँ गुजरांवाला से, गुजरात से 200-250 गाड़ियों से इस्लामाबाद एंटर हुई। और ये मतलब इन्होंने अपना भी वजूद दिखाया सिविल सोसाइटी ने। बिल्कुल अगेन कमिंग इन, ये जो अभी 3-4-5 साल की जो सियासत चल रही है ना, इसमें भी औरतों का एक बहुत बड़ा किरदार है। और इतनी स्टेडफास्ट औरतें, बहुत वैलिएंट लड़की, इतनी वैलिएंट लड़कियाँ, इतनी वैलिएंट औरतें, और उन पे जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ है और होता जा रहा है, मगर साबित कदम है। नहीं, ये जो बहुत बड़ी बात है आजकल जो मैं एक बात याद दिला दूं आपको, पता है ना, ये जैसे ये तो हमें बुनियादी तकलीफ है ना कि इवन जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो औरतों ने आगाज़ किया था। रोटी की कीमतों पे वो शुरू हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन हमेशा से प्रोग्रेसिव हम ये, मैं तो सिन्फ आहन कहता हूँ, सिन्फ नाज़िक नहीं कहता। यस मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि हमें बेचारी मत कहो,